وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ہماری جماعت کے نہایت ہی بہترین مقرر، واعظ خوش الہاں حضرت مولانا عبدالمجید قادری صاحب کی زبانی بصیرت افروز تقریر سماعت کی ہے، اور میرے بعد قائد اہل سنت حضرت علامہ سید بشارت حسین صاحب رضوی برکاتی بھی تشریف لانے والے ہیں۔ تھوڑی دیر مجھے آپ حضرات سے محو گفتگو ہونا ہے، دعا کیجیے اللہ پاک حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسٹیج کے اوپر علماء کرام کا جمع غفیر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، اور ان سب کا تعارف تو قاری صاحب کے ذمے، اب میں بھی اگر تعارف میں لگ جاؤں گا تو ٹائم کافی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، لائق فائق نیک سیرت اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ اب میلاد شریف کے تعلق سے محترم حافظ سرفراز احمد غازی صاحب نے دعوت دی تھی، اور ان کی دعوت پہ آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اب چند باتیں ترتیب وار آپ حضرات کے ذہن کے اندر اتارنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہر حال میں اور ہر مقام پہ حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کروں کہ یہ مقدس مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے، اور 12 ربیع الاول کی صبح کو ہمارے اور آپ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ کب تشریف لائے؟ زور سے، کب تشریف لائے؟ یہ بعد میں کھا لینا، پوری توجہ ادھر۔ 12 ربیع الاول کی صبح کو، اور اس سال حضرت جتنے بھی میں نے پروگرام کیے، میں نے اپنی تقریر کا آغاز یہیں سے کیا کہ ہمارے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کی صبح ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے کمرے میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ایسے تھوڑا بہت ریکارڈ کروا کر کے ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی تحقیقیں وہیں جاڑتے رہتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کی صبح کو تاریخ ابن جریر کے اندر بھی، تاریخ ابن خلدون کے اندر بھی، معارج النبوہ کے اندر بھی، مدارج النبوہ کے اندر بھی، اور جتنے جمہور محدثین کے نزدیک اور جمہور اصحاب سیر و تواریخ کے نزدیک ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے یہ 12 ربیع الاول کی صبح ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ 12 ربیع الاول کی صبح کو ہمارے اور آپ کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن ساری دنیا کے جتنے بچے آتے ہیں ان کا نظام الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے، ان کے دنیا میں آنے کا طریقہ الگ ہے،
اور ہمارے اور آپ کے نبی جب دنیا کے اندر تشریف لائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بالکل الگ رہا۔ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب کونین کے مالک و مختار نبی احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو بیان فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ آلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ۔ آمنہ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم جب دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بارات بھیجی ہے، یہ نوری بارات، یہ نورانی بارات، یہ فرشتوں کی بارات، اور اس بارات کے قائد اور سید اور سردار اور رہبر اور رہنما جناب جبریل امین ہیں۔ یہ تینوں آئے ہیں، ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا جھنڈا مغرب میں، اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ نصب کر دیا۔ تین جھنڈے حضور کی آمد میں، تین جھنڈے رب نے لگوائے، فرشتوں نے لگائے، رب قدوس نے لہروائے، فرشتوں نے لہرائے ہیں۔ دنیا کا ایک کونا مشرق ہے، دنیا کا دوسرا کونا مغرب ہے، اور ساری دنیا کا سینٹر یہ خانہ کعبہ ہے۔ یعنی ایک کونے میں بھی جھنڈا مصطفیٰ کا ہے، دوسرے کونے میں بھی جھنڈا مصطفیٰ کا ہے، اور سینٹر میں بھی جھنڈا مصطفیٰ کا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ جھنڈا لہرایا کب جاتا ہے؟ کسی کے ہاں ماتم ہو جائے جھنڈا نہیں لہرایا جاتا، کسی کے ہاں کوئی مر جائے جھنڈا نہیں لہرایا جاتا، کسی کے ہاں غمی ہو جھنڈا نہیں لہرایا جاتا۔ جھنڈا جب بھی لہرایا جاتا ہے خوشی کے موقع پہ لہرایا جاتا ہے، اور جھنڈا رب قدوس نے اپنے فرشتوں کے ذریعے نصب کروایا ہے۔ اور یہ جھنڈا کس کا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کا جھنڈا بھی نہیں ہوتا، بلکہ جس کا جھنڈا اسی کی حکومت، جس کا جھنڈا اسی کی سلطنت۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو رب قدوس نے مشرق و مغرب کے اندر اور دنیا کے سینٹر کے اندر جھنڈا لہروا کر کے یہ اعلان عام فرما دیا، اور صبح قیامت تک حکومت رہے گی تو محمد عربی کی رہے گی، جھنڈا رہے گا تو محمد عربی کا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ اب مشرق میں حضور کا جھنڈا ہے، مغرب میں حضور کا جھنڈا ہے، دنیا کے سینٹر میں حضور کا جھنڈا ہے۔ اب یا اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حکومت کہاں سے کہاں تک ہے؟ اٹھا کے دیکھیے جامع ترمذی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں ما من نبی الا ولہ وزیران، وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، فاما وزیرای من اہل السماء فجبرائیل ومیکائیل ووزیرای من اہل الارض فابو بکر و عمر۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے دو وزیر بنایا آسمانوں میں، دو زمینوں میں۔ ہاں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو زمینوں میں ہیں۔ جو آسمانوں میں دو وزیر ہیں ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا میکائیل ہے، اور جو زمین میں دو وزیر ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا عمر ہے۔ اب حضور کے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، حضور کے دو وزیر زمینوں میں ہیں۔ اب وزیر کس کا ہوتا ہے؟ کیا ڈی سی کا وزیر ہوتا ہے، ایس پی کا وزیر ہوتا ہے، گورنر کا وزیر ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو بیچارے خود کسی کے ملازم ہیں، ان کا وزیر کون ہوگا؟ تو وزیر کس کا ہوتا ہے؟ وزیر ہمیشہ سلطان کا ہوتا ہے، وزیر ہمیشہ ملک کا ہوتا ہے، وزیر ہمیشہ بادشاہ و شہنشاہ کا ہوتا ہے۔ اب یہ چار وزیر حضور کے دو زمینوں میں دو آسمانوں میں، مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کے دو صوبے ہیں، ایک زمین ہے دوسرا آسمان ہے، حکومت یہاں بھی مصطفیٰ کی، حکومت وہاں بھی مصطفیٰ کی ہے۔ حضرات گرامی، وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح کو تشریف لائے۔ اب یہاں میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، توجہ چاہوں گا آپ کی۔
12 ربیع الاول کی صبح کو یہ جھنڈے کی جھنڈوں والی جو میں نے روایت پیش کی ہے، یہ سیرت ابن ہشام کے اندر بھی موجود ہے، سیرت حلبیہ کے اندر بھی موجود ہے، معارج النبوہ کے اندر بھی موجود ہے، مدارج النبوہ کے اندر بھی موجود ہے، اور کثیر کتب سیر کے اندر موجود ہے۔ یہ جھنڈے لگوائے رب قدوس نے، مطلب کیا ہوا؟ اللہ بھی خوش ہے کہ مصطفیٰ کریم دنیا میں آ رہے ہیں، سارے فرشتے خوش ہیں کہ مصطفیٰ کریم دنیا میں آ رہے ہیں، دنیا کے جانور خوش ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہر درخت کا پتا پتا خوش ہے، زمین کا ذرہ ذرہ خوش ہے، پوری کائنات کا گوشہ گوشہ خوش ہے، آسمان کا چپا چپا خوش ہے، ساری کائنات کے سارے لوگ خوش ہیں، ساری کائنات کے ساری چیزیں خوش ہیں، اور سب ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہی ہیں کہ خدائے قدوس نے اپنا یار بھیجا ہے، خدائے قدوس نے امت کا غمخوار بھیجا ہے، خدائے قدوس نے مالک و مختار بھیجا ہے، خدائے قدوس نے نبیوں کا سردار بھیجا ہے۔ ساری کائنات خوش ہے اور سب کے سب خوشیاں منا رہے ہیں، اور خوشیوں کے ساتھ ساتھ جہاں خدائے قدوس نے جھنڈے لگوائے ہیں وہاں حضرت آمنہ فرماتی ہیں، سیرت حلبیہ اٹھا کر کے دیکھیے، اور زرقانی علی المواہب اٹھا کے دیکھیے، مواہب الدنیا اٹھا کر کے دیکھیے، ان ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم جب دنیا میں آئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے لائٹنگ کا جو انتظام کیا، سبحان اللہ، لائٹ کا جو انتظام کیا، آمنہ فرماتی ہیں ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے شام کے محلات دیکھ لی۔ کہاں کے محلات دیکھ لیے؟ شام کے محلات دیکھ لیے۔ اب دیکھیے شام کے محلات دیکھ لیے، یعنی لائٹ، یہ لڑیاں لگانا، یہ لائٹنگ کرنا، یہ روشنی کرنا، یہ چراغاں کرنا، یہ جھنڈے لگانا، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ سجاوٹ کرنا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ حضور کی آمد پہ اتنے ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا سجائی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر بیٹے تقسیم بھی کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو ہرا بھرا بھی کیا ہے، اور ساری کی ساری قحط سالی دور بھی ہوئی ہے، جانور تازے اور موٹے اور فربا بھی ہو گئے ہیں، یعنی کائنات کے اندر اتنی خوشیاں ہیں حضور کی آمد کی وجہ سے۔ لیکن یہاں ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ دوسرا پہلو کیا ہے؟ اٹھا کے دیکھیے جتنی معتبر کتابیں ہیں ان سب کے اندر حضرت موجود ہے۔ وہاں آپ چلے جائیں خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کی آپ زیارت کریں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد مسجد حرم کا طواف کریں، پھر جس وقت صحیح کریں صفا و مروہ کی، وہاں سے ایک دروازہ باہر آتا ہے، اس دروازے کا نام ہے باب السلام۔ باب السلام سے جس وقت آپ باہر آئیں گے تو باہر آتے ہوئے دائیں طرف دیکھیں گے، پہلے وہاں پہ پہاڑی تھی، اور اب تو اس پہاڑ کو کاٹ کر کے وہاں بادشاہ کا محل بنا دیا گیا ہے، لیکن وہ پہاڑی تھی، اس پہاڑ کا نام جبل ابو قبیس ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اس طرف پیدا ہوئے، یہ بیچ میں پہاڑی جبل ابو قبیس ہے، اور ابو قبیس کے پیچھے ایک ایسی شخصیت بھی تھی جو آہوزاری کر رہی ہے، جو گریہ زاری کر رہی ہے، جو رو رہا ہے، اب بالکل حالت خراب، بال بکھرے ہوئے، آئے مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ سارے کے سارے چیلوں نے پوچھا جناب والا آہوزاری کیسی، یہ گریہ زاری کیسی، اتنا رونا کیسا، یہ تڑپنا کیسا، یہ بلبلانا کیسا، یہ اتنا غم کیسا، یہ اتنا عالم کیسا؟ تو کہا تمہیں پتہ نہیں آج میری تحریک مٹانے والا آ گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں میری تنظیم کو تباہ کرنے والا آ گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں میری کوششوں کے اوپر پانی پھیرنے والا آ گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں میں تو جہنم کی طرف لے جانے والا ہوں، جنت کا راستہ دکھانے والا آ گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں میں دنیا کو جہنمی بناتا جنتی بنانے والا آ گیا ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا آج صبح نبی پاک علیہ السلام جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کی گود میں وہ تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو پتہ چلا یہ 12 ربیع الاول کو مسکرانا بھی ہے، 12 ربیع الاول کو رونا بھی ہے، 12 ربیع الاول کو خوشی بھی ہے، 12 ربیع الاول کو غم بھی ہے۔ اب یہ 12 ربیع الاول کو مسکراتا کون ہے؟ جبریل مسکرا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو خوشی کون منا رہا ہے؟ سارے فرشتے خوشی منا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو جھنڈے کون لہرا رہا ہے؟ رب قدوس لہرا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کو لائٹ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ لائٹ کا انتظام کر رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کو خوشی کون منا رہا ہے؟ اللہ کی مخلوق خوشی منا رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کو رو کون رہا ہے؟ یہ شیطان رو رہا ہے۔ آہوزاری کون کر رہا ہے؟ شیطان آہوزاری کر رہا ہے۔ علم کس کے دل میں ہے؟ شیطان کے دل میں غم بھی ہے، علم بھی ہے۔ تو پتہ چلا 12 ربیع الاول کو جو خوشی میں نعرے لگاتے ہیں، خوشی میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، خوشی میں حضور کا میلاد مناتے ہیں، یہ اپنے رب اور فرشتوں کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور جو غم مناتے ہیں یہ بھی اپنے بڑے کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حشر ان کے ساتھ کرے، ہمیں اپنے طریقے کے اوپر اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے برکات و ثمرات میلاد۔ اب صرف 2 روایتیں، زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں، صرف 2 باتیں بمشکل تمام میں یہاں پہ سنا پاؤں گا۔ اب 2 باتوں میں کتنی باتیں ہوں گی یہ تو وقت بتائے گا۔ اب جو روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ دیکھیں، پہلے قرآن حکیم سے میں شروعات کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی خانہ کعبہ کے سامنے ایک پتھر ایسا ہے جب طواف پورا ہوتا ہے اسی پتھر کے بعد جا کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، 2 گانا پڑھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وقار و عظمت اس پتھر کو عطا فرمایا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پتھر کی اتنی عزت کیوں، اس پتھر کا اتنا وقار کیوں، اس پتھر کی اتنی شان کیوں، اس پتھر کا اتنا مقام کیوں؟ تو آپ سنیے، فوراً جواب دیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس نے خلیل اللہ کے قدم چومے، جسے خلیل اللہ کے قدم چومے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے اسے وقار عطا فرمایا۔ تو حضرت میں یہ عرض کروں گا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے، اور مسجد اقصی کی پہلی تعمیر کی ہے حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم نے۔ وہ مقام بھی اور یہ مقام بھی، وہ بھی حضرت ابراہیم کی تعمیر، یہ بھی حضرت ابراہیم کی تعمیر۔ اور جب فلسطین سے شہر مکہ میں حضرت ابراہیم تشریف لایا کرتے تھے تو کئی ایک ایسے مقدس پتھر ہیں جن پتھروں کو حضرت ابراہیم کے پاؤں چومنے کا موقع ملا ہے، تو باقی پتھروں کو وہ فضیلت کیوں نہیں؟ اس پتھر کو یہ فضیلت کیوں ہے؟ اس پتھر کو یہ عظمت کیوں ہے؟ اس پتھر کی یہ شان کیوں ہے؟ صبح قیامت تک اللہ نے قائم بھی رکھا ہے، اور پھر اس کے پاس جا کے نماز پڑھنا ہمارا کام، قبول کرنا رب کا کام ہے۔ یہ فضیلت و عظمت اس پتھر کو کیوں ہے؟ تو عارفین اس کی تشریح کے اندر تحریر فرماتے ہیں، لوگوں سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اسی مقام ابراہیم پر، اسی مقدس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم وہاں پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہم، او میرے پاک پروردگار، احکم الحاکمین، وحدہ لا شریک، ربنا وبعث فیہم رسولا، اس سونے رسول کو، شان والے رسول کو، عزت والے رسول کو شہر مکہ میں پیدا فرما۔ کون رسول؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا کے اندر 3 نبی پاک علیہ السلام کی صفات کا ذکر کیا ہے، 3 صفت حضور کی بیان فرمائی۔ پہلی صفت یتلو علیہم آیاتک، مولا جو تیری آیتیں، تیرے احکام جو بندوں کو بتائیں گے، ان کے اوپر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں گے، قرآن حکیم کے احکام سکھائیں گے، یا اللہ اس تلاوت کرنے والے کو پیدا فرما دے، اس تلاوت فرمانے والے کو، یتلو علیہم، نعرہ لگائیں، صحیح سوال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت دو عالم کانفرنس، حضرت سید محمد ندیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، تشریف رکھیں، تشریف بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ آپ بیٹھے ہیں۔ ممبئی کی سرزمین سے حضرت سید ندیم میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں پہ جلوہ بار ہوئے، اب میرے بعد وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے، بہرحال تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سبحان اللہ، جار رکھیں، ماشاءاللہ، اجازت ہے؟ جی جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت۔ تو یہ پہلی صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کا تذکرہ کیا، یتلو علیہم،
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत फरमाएंगे। और दूसरी सिर्फ युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मेरे महबूब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की दूसरी सिफत जो हज़रत इब्राहिम ने बयान फरमाई, कुरान हकीम ने जिसे हिकायत फरमाया, वो ये है कि मुस्तफ़ा करीम लोगों को कुरान की तालीम भी देंगे, हदीस की तालीम भी देंगे, कुरान और हदीस की तालीम देंगे। और आका खुद इरशाद फरमाते हैं, बोइस तो मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे टीचर बना के भेजा है, पढ़ाने वाला बना के भेजा है, मुअल्लिम बना करके भेजा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा मैं आपके जहन को कुछ थोड़ी सी गिरा खोलना चाहता हूँ। आप देखिए आज दुनिया के अंदर एक दौड़ लगी है, बल्कि होड़ लगी है। वो क्या है? इज़्ज़त किसकी है, मकाम किसका है, वक़ार किसका है, बड़ा कौन है। तो अब दुनिया के इसके मामले में जवाब अलग अलग हैं। कोई कहता है सियासतदां बड़े हैं, कोई कहता है नहीं साइंस दां बड़े हैं, कोई कहता है नहीं बड़ी कोठियों वाले बड़े हैं, कोई कहते हैं दौलत वाले बड़े हैं, कोई कहता है सरवत वाले अच्छे हैं, कोई कहता है ये ऑफिसरान अच्छे हैं, कोई कहता है एडमिनिस्ट्रेशन वाले अच्छे हैं, कोई कहता है हुकूमतों क़यादतों सियादत वाले अच्छे हैं। लेकिन आइए हम हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ज़रा आप बता दीजिए ये अच्छे लोग कौन हैं, बेहतर लोग कौन हैं, शान वाले कौन हैं, इज्जत वाले कौन हैं। तो आका का जवाब ये है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, के सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सिखाता है। कुरान सीखने वाला सबसे अच्छा, कुरान सिखाने वाला सबसे अच्छा। या रसूलल्लाह कितना अच्छा है। तो सुनो, मिशकातुल मसाबीह के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं, देखिए तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का एक माहौल है, पूरी दुनिया का एक दस्तूर है। ये सियासी दस्तूर क्या है? अब किसी भी इलाके का कोई भी, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ाए हुकूमत हैं। अब तुरुक़ हुकूमत अलग अलग है हर मुल्क का। अगर सऊदीया का बादशाह आ जाए, या ईरान का सदर आ जाए, या किसी मुल्क का वज़ीर आज़म आ जाए, क्योंकि वही सरबराहान दुनिया के कहलाते हैं, अपने अपने मुल्कों के सरबराहान वही कहलाते हैं। जब वो किसी मुल्क का विज़िट करते हैं तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? जहाँ वो जहाज़ से लैंड करते हैं, आगे एक सुर्ख रंग का टाट बिछा दिया जाता है, फिर उसके बाद बाज़ाब्ता प्रोटोकॉल दिया जाता है, फिर उनको सलामी दी जाती है, और सलामी देने के बाद हा हू होता है, उसके बाद चंद एक झूठ बोले जाते हैं, मसला ख़त्म। क्या बात है, बहुत खूब। बस सिर्फ किस बयानी पे तो दुनिया चलती है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। तुम कुछ नहीं करोगे, होगा वही जो मेरा रब करेगा। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका आया था, कह रहा है, और उस वक्त हम जामिया शफिया मुबारकपुर के अंदर ज़ेरे तालीम थे। बड़ी उसने धौंस जमाई थी, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। हमारी आंखों ने देखा ना ये कर सका ना वो कर सका, हुआ वही जो मेरे रब ने चाहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरी तकरीर सुनना हुजूर कायद अहले सुन्नत अल्लामा सैयद बशार हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। आगे 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 आगे, जितने खड़े हजरात हैं सारे आगे आते हैं, बैठ जाए, बैठ जाए। मैं बहुत ही इख्तिसार करूँगा, आप हजरात तशरीफ रखें, थोड़ी देर बस। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इन उलमा के बारे में, इन हुफ़ाज़ के बारे में, ये कुरान की तालीम देने वाले, कुरान सीखने वाले, कुरान सिखाने वालों के बारे में क्या फरमाया है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, पूरी दुनिया का दस्तूर ये है कि कोई सरबराह जब आ जाता है, लाल टाट बिछाया जाता है, फिर उसका इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन वारे कुरान हकीम पढ़ने वाले, बज़ाहिर तो ये जो हमारे गाँव के कच्चे रास्ते हैं, इन कच्चे रास्तों से तो आ करता है मकतब में, इन कच्चे रास्तों से मस्जिद के अंदर आता है, और इन कच्चे रास्तों से तो मदरसे के अंदर आता है। लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं, एक तालिबे इल्म जब घर से वुजू करके मस्जिद या मदरसे या मकतब की तरफ निकलता है कुरान की तालीम हासिल करने के लिए, हुजूर के हदीस की तालीम हासिल करने के लिए, तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने नूरानी पर उसके पाँव के नीचे बिछा लेते हैं कि तू रब का कुरान सीखने जा रहा है, तो हुजूर के हदीस सीखने जा रहा है, आका का इल्म सीखने जा रहा है। अब तू ऐसे नहीं चलेगा, फरिश्तों के परों के ऊपर सवार होकर के मस्जिदों मदरसे तक पहुंचेगा। अब हुजूर की दूसरी सिफत जो हज़रत इब्राहिम ने जिसका तज़किरा किया, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और तीसरी सिफत वयुज़क्कीहिम, हमारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रब्बे कुद्दूस ने हिकायत फरमाया। हज़रत इब्राहिम ने अर्ज़ किया, जिनकी एक सिफत यह होगी, मौला वो लोगों को सुथरा करेंगे, साफ़ करेंगे। अब साफ़ और सुथरा कैसे किया? बड़े मैले लोग, मैले कुचैले लोग,
بڑے گندے قسم کے لوگ، ہر طرح کے گندے لوگ، وہ حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد پھر وہ گندے نہیں رہتے، وہ سورج سے زیادہ چمکا کرتے تھے۔ کیسے چمکے ہیں؟ آؤ میں آپ کو حدیث سناؤں، اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کر کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کچھ شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چل بول کیا شرط رکھنا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دے دوں گا، مذہب اسلام بھی میں ضرور قبول کر لوں گا، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ میں بدکار انسان ہوں اور بہت سی عورتوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں اور زنا کی مجھے عادت ہے، میں زنا اسلام لانے کے بعد بھی کرتا رہوں گا۔ اب اس نے جو یہ لفظ کہا تو ایک بات یاد رکھے کہ دعوت، جو دین کی دعوت ہے نا، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک ہے لیتری کی دعوت، اس کا تقاضا الگ ہے، بھائی میری بری ہے، آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا تو یاد رکھنا۔ ایک ختم کی دعوت ہے، اس کا تقاضا الگ ہے۔ ایک شطرنج کھینچنے کی یا لادی کی دعوت ہے، ان سب کا طریقہ الگ ہے۔ لیکن جو دین کی دعوت دی جائے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ جب دین کی طرف بلایا جاتا ہے، ڈنڈا مار کے نہیں، گالی دے کر کے نہیں، بلکہ دین کی طرف حکمت کے ساتھ بلایا جاتا ہے، اچھی تقریر کر کے بلایا جاتا ہے، حکمت کے ساتھ۔ حکمت بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ قرآن حکیم کا حکم ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں جب یہ شخص آیا، آ کر کے اس نے یہ سر، اب میری طرح کوئی خشک مولوی ہوتا ہے وہ پہلے بیعت اٹھاتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی محفل کے اندر تو آ کر کے کیا بکواس کرتا ہے؟ لیکن مصطفیٰ کریم کی ایک شان یہ بھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے کائنات کے لیے تو انہیں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور حضور علیہ السلام کی رحمت اور حضور کی شفقت اور نبی پاک علیہ السلام کی عنایت، حضور علیہ السلام کی نرمی، اس شخص کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا، أَتُحِبُّ لِأُمِّكَ، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی آدمی ایسا کام کرے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، لِخَالَتِكَ، کیا تو یہ پسند کرے گا تیری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ قال امتک، تو یہ پسند کرے گا کہ تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ پھر آقا کریم علیہ السلام نے بیٹی کا نام لیا اور پھر بہن کا نام لیا۔ یہ 5 رشتے اتنے مقدس ہوتے ہیں، ماں کا رشتہ مقدس ہے، خالہ کا رشتہ مقدس ہے، پھوپھی کا رشتہ مقدس ہے، بیٹی کا رشتہ مقدس ہے اور بہن کا رشتہ مقدس ہے۔ جب ان 5 رشتوں کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تذکرہ کیا، وہ آدمی انکار کرتا رہا، تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے ایک اصول عطا فرمایا، کیونکہ اسلام کا ایک سنہری اصول یہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان یہ ہے کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، جب تو اسے ناپسند کرتا ہے تو سن لے، تو جب زنا کاری کے اندر مبتلا ہوگا تو جس عورت کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ یا تو کسی کی ماں ہوگی، یا تو کسی کی خالہ ہوگی، یا کسی کی پھوپھی ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی، یا کسی کی بہن ہوگی۔ جب تو اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے بھی یہ پسند کرنے کی اسلام قطعی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اللہ یہ سمجھایا، جو ہی سمجھایا تو وہ تو بدل چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کیا، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، او میرے اللہ، او میرے پاک پروردگار عالم، اب تو اسے پارسائی بھی عطا فرما دے اور اس کے دل کو بھی پاک فرما دے، اس کے دل کو بھی پاک فرما دے مولا، اسے پارسا بھی بنا دے اور اس کا دل بھی پاک کر دے۔ یہ دعا کرنی تھی۔ مدینہ منورہ کے صحابہ بعد میں بیان کرتے تھے، جب اس بندے کو دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد بیان کرتے تھے، جب حضور کی بارگاہ میں آیا یہ پاپی بھی تھا، جب حضور کی بارگاہ میں آیا گندا بھی تھا، جب حضور کی بارگاہ میں آیا بہت زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا بھی تھا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس سارے علاقے میں اس سے بڑا عابد و زاہد کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا عابد و زاہد کوئی نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور کی وہ بارگاہ ہے جہاں میلے و کچیلے لوگ آتے تھے لیکن وہ صاف و ستھرے ہو کر کے جاتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ
آقا کریم علیہ السلام صاف ستھرا کرتے، اب وہاں آ جائیے جہاں سے میں نے چھوڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے نبی پاک علیہ السلام کی 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ حضور قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، حضور لوگوں کو تعلیم دیں گے، حضور لوگوں کو صاف و ستھرا کریں گے۔ بالفاظ دیگر حضرت ابراہیم نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے نبی پاک کا میلاد پڑھا، حضور کے فضائل بیان کیے، حضور کے کمالات بیان کیے، حضور کی صفات کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اسٹیج کو اور اس پتھر کو بھی قیامت تک کے لیے سلامتی والا بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ حضرات بات آئی گئی ہے، بس ایک بات، ایک حوالہ، اور یہ جو حوالہ اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت امام شمس الدین ذہبی نے سیر النبلا کے اندر، سیر و اعلام النبلا کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور امام ابو نعیم نے اسے حلیۃ الاولیاء کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے زمانہ اقدس کے اندر حضور سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد صحابہ کرام، کئی صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت فرمائی ہے، اور کئی صحابہ کرام کی زیارت فرمائی انہوں نے، اور یہ یمن کے رہنے والے نہایت خوبصورت آدمی اور بہت پکے آدمی، حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے۔ اب یہ یمن کے اندر تھے، تو یمن کے اندر ایک دجال پیدا ہوا۔ کہاں پیدا ہوا دجال؟ ہاں، یہ 30 دجال پیدا ہوں گے قیامت آنے سے پہلے، پہلے چھوٹے چھوٹے، پھر بڑا آئے گا۔ تو ایک یہاں بھی پیدا ہوا تھا گرداسپور پنجاب کے اندر، اور یہ جو دجال پیدا ہوتے ہیں نا، سارا مسئلہ ان خوبصا کے پیٹ کا ہوتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی تھا، تو وہ کہنے لگا جی، اب اس نے دیکھا گاؤں میں کوئی کھانا تو اسے دے نہیں رہا ہے، نہ لسی کا پوچھ رہا ہے، نہ روٹی کا۔ اب اس نے کہا جی دیکھو، میری لوگ قدر نہیں کرتے، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ تو گاؤں کا جو نمبردار تھا وہ سمجھ گیا کہ مسئلہ سارا بھوک کا ہے، اس کو اس نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اپنے گھر میں لے گیا، اور اس کے بعد گھر والوں کو کہا ایسا ہے اس کو کچن میں کھلے عام آنا جانے دیا کرو تاکہ یہ کھائے پیے اور تھوڑا سا اس کا دماغ ٹھیک ہو۔ 8-10 دن جب گزرے، نمبردار صاحب نے پوچھا ذرا یہ بتائیے کوئی اور وحی بھی آئی ہے؟ کہا ابھی آئی ہے۔ کہا کیا آئی ہے؟ کہا یا ایھا نبیو باورچی خانے میں رہی ہو۔ تو یہ کچھ اس طرح کے بیوقوف قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سارے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اب یہ غلام احمد قادیانی ہو، مسئلہ پیٹ کا ہے، اس کا راستہ ہموار کرنے والا قاسم نانوتوی ہو، مسئلہ سارا پیٹ کا ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی یہ خبثاء ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، یہ سارے کے سارے کوئی اقتدار کے لیے، کوئی اختیار کے لیے، کوئی دولت کے لیے، کوئی سرول کے لیے، اور سچے نبی دیگر انبیاء کرام کے بعد ہمارے اور آپ کے آخری نبی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، یا وہ کافر و زندیق تو ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ختم کرنے والا اور خاتم المرسلین بنایا ہے، آمنہ کے لال کو بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ حضرت ابو مسلم خولانی یمن کے اندر، اور وہاں پہ ایک دجال پیدا ہوا، اس کا نام تھا اسود انسی۔ اسود انسی نے دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو ان کو بلایا، کیونکہ یہ پتہ تھا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا جانثار یہاں موجود ہے، بلایا۔ اور یہ اسود انسی بڑا مالدار بھی تھا اور بڑا بااثر بھی تھا، اور کافی اس کی تجارت بھی تھی۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو دعویٰ کرنے کے بعد جب انہیں بلایا وہ بھی آئے، اور آنے کے بعد اب یہاں ڈٹنا، کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں وہاں لوگ سر نیچے کر دیتے ہیں، اور کئی مقامات ایسے ہوتا ہے وہاں سر نیچے کرنے کا موقع نہیں ہوتا، وہاں ڈٹنا پڑتا ہے، آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں، سر اٹھانا پڑتا ہے۔ اب اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس نے اگلا جواب دیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ گواہی دیتے ہو، اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ما سمعتو۔ اب اس کا ترجمہ میں وہ کروں گا جو علامہ خادم حسین رضوی نے کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ما سمعتو، اے تو کی پھونکیا میں نے پتہ ہی نہیں، تو نے کیا بکواس کی میں نے سنا ہی نہیں ہے۔
پھر اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں، 3 بار پوچھا۔ کہا تو میرے بارے کیوں نہیں؟ کہا میں تجھے دجال تو مانتا ہوں، نبی نہیں مان سکتا۔ اب وہ آدمی مالدار بھی تھا، اثر بھی تھا، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اب اس کے بعد اس نے آگ گرم کی، بہت آگ جلائی۔ آگ جلانے کے بعد حضرت امام حضرت ابو مسلم خولانی کو، جن کا نام عبداللہ بن ثواب تھا، ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آگ کے اندر پھینک دیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا آگ کے اندر جل جانا منظور ہے، لیکن جھوٹے اور کذاب اور دجال کو نبی ماننا منظور نہیں ہے۔ آگ میں جانا منظور ہے، لیکن ایک دجال کے پیچھے چلنا منظور نہیں ہے۔ آج کیا ہو گیا ہمارے لوگوں کو؟ ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ آتے ہیں جن کو علی بیگ کی پٹی نہیں آتی، کبھی امام اعظم کے خلاف بھونکتے ہیں، کبھی غوث پاک کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کبھی میلاد شریف کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کبھی علم غیب کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کبھی حیات النبی کے خلاف بکواس کرتے ہیں، طرح طرح کے لوگ بکواس کرتے ہیں، اور پھر اوپر سے کہتے نہیں ٹائم بڑا سخت ہے، مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا بالکل اکٹھا ہونا چاہیے، ایک ہی شرط ہے، وہ تم مان لو۔ شرط یہ ہے کہ تم نے اپنی کتابوں کے اندر جو بکواس کیے ہیں اور جو بکواس لکھے ہیں ان کو نکالو، اور نکالنے کے بعد آگ لگا دو، اس کے بعد ہم اور آپ اکٹھے ہو جائیں گے۔ بکواس نکال دو، بات ختم، ساری تاکہ جڑ نکالو نا۔ نہیں وہ کہیں گے نہیں جناب والا یہاں پہ ایک مسئلہ ہے۔ ہم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں پھر ہمارے مولوی بہت بڑے مولوی صاحب ہیں نا، بڑے مولوی صاحب کا مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا اسی طرح کا ہمارے سامنے بھی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ یہاں امام الانبیاء کا مسئلہ ہے، یہاں حبیب کبریا کا مسئلہ ہے، یہاں خدا کے یار کا مسئلہ ہے، یہاں نبیوں کے سردار کا مسئلہ ہے۔ ہم نے کسی کو مانا ہے محمد عربی کی وجہ سے مانا ہے، کسی کو چھوڑا ہے محمد عربی کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں، جس وقت یہ ساری کی ساری گفتگو ہوئی اور اس کے بعد انہیں آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن اللہ جو ہی یہ آگ کے اندر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور آگ باغ کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اب اس کے بعد دیکھا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کی یہ کرامت بہت زیادہ مشہور ہو گئی۔ اب اس کے بعد ابو مسلم خولانی کے بارے اسود انسی نے سوچا اب جس کے ساتھ ملاقات ہوگی میری تحریک تو ماند پڑ جائے گی، اپنے علاقے سے انہیں باہر نکال دیا۔ اللہ جس کو آپ نے گھر سے نکال دیا جائے نا، اس زمانے میں وہ سیدھا مدینہ منورہ کا رخ کرتے تھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ اب یہ سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اور اتفاق ایسا جب مسجد نبوی کے اندر پہنچے حضرت عمر وہاں موجود تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا تھا، حضرت عمر وہاں پہ موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ، اور ان کی یہ بات پھیل گئی تھی، سارے علاقے کے اندر ان کی کرامت مشہور ہو گئی تھی۔ اور حضرت عمر گئے، اور حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا عمر۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا کسی کی جو قمیض جس کا کرتا تھا نا، کسی کا چھاتی تک تھا، کسی کا ناف تک تھا، کسی کا گھٹنے تک تھا۔ عمر تیرا کرتا اتنا لمبا تھا کہ پاؤں تیرے بھی ڈوبے ہوئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا اس کی تعبیر علم ہے، عمر وہ ہے جو علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو کہاں سے آئے ہو؟ اے یمن سے آیا ہوں۔ ہے جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام ابو مسلم نہیں بتایا، بلکہ اپنا اصلی نام انہوں نے بتایا، انہوں نے اپنی کنیت نہیں بتائی، اپنا اصلی نام بتایا کہ میرا نام عبداللہ بن ثواب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا تیرا نام عبداللہ بن ثواب ہے، ذرا مجھے یہ بتا کہ وہاں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ ان کی کرامت ہے، اب ذرا یہ بتا دیجئے ان کو جانتے ہو؟ لیکن یاد رکھیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ اپنی کرامتوں کا پرچار نہیں کرتا، اور میں ایک ہی طرح میں بڑا پہنچا تھا، نہیں، اللہ والے جو ہیں وہ اپنی کرامتوں کو چھپایا کرتے ہیں۔ انہوں نے توقف کیا، کہا ابو مسلم کون ہیں؟ ان سے میری ملاقات تو نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے ایسے چہرہ دیکھا
اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے، میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کیوں؟ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ وہی نور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھے تو ابو مسلم لگتا ہے، اب بتا ہے کہ نہیں؟ وہ مسکرانے لگے، کہا آپ پوری کیفیت بتاؤ، بتایا۔ پھر انہوں اٹھا کر کے حضرت صدیق اکبر کے پاس لے گئے، حضرت صدیق اکبر نے اور حضرت فاروق اعظم نے ابو مسلم کا ماتھا چوما ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر حضور کے غلاموں کے اندر ایسے شخص کو پیدا کیا جس کی کرامت وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح معجزے کے ذریعے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، انہوں نے کرامت کے ذریعے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، مجھے کہنا بہت کچھ تھا، نبی پاک علیہ السلام کا میلاد، حضور کے ساتھ انسیت، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، حضور کے ساتھ الفت اور حضور کی تعلیمات کے ساتھ نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن حکیم کی تعلیم دیں، اسی کے اندر ہماری فلاح ہے، اسی کے اندر ہماری بقا ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ یہ جتنے علماء ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہیے اور حضور کا میلاد کثرت کے ساتھ منائیے۔